اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور میری دعا ہے کہ آج جو بھی مجھے آپ سے کہنا ہے آپ کے لیے آپ کی زندگی کی خوشی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو۔ آج میں آپ کو ان طریقوں کے متعلق بتانا چاہتی ہوں جن سے آپ اپنی خوشی کو بڑھا پائیں گے۔ میں نے اس پر غور کیا کہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک جملے میں کہنا چاہیں کہ ہم سب صرف اور صرف خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم سب اطمینان میں بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، اور ہم ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جن کو کرنے سے ہماری خوشی میں اضافہ ہوگا، اور ہم ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جن کے کرنے سے ہماری خوشی جاتی رہے گی۔ میں جانتی ہوں ہم ہمیشہ ہی اپنی زندگی میں ہر غلطی کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، لیکن یہاں ہم ان چیزوں کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، یقیناً خدا ہی کی مدد سے، لیکن وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں اور جن سے ہماری خوشی میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے زبور 5:11 میں لکھا ہے، لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں۔ شاید خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ زبور 118:24 میں لکھا ہے، یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے اور خوشی منائیں۔ اور میرے پسندیدہ حوالہ جات میں سے ایک یوحنا 10:10 ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ، کثرت سے پاؤ، یہاں تک کہ پیالہ لبریز ہو جائے۔ سو سنیے، میں چاہتی ہوں آج آپ خود سے پوچھیں کہ کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ تھوڑے سے خوش ہیں یا آپ واقعتاً خوش ہیں؟ کیا آپ کی خوشی آپ کے حالات کی محتاج ہے؟ ہمیں اس سے آگے جانے کے لائق بننا ہے، کیونکہ اگر ہماری خوشی ہمارے حالات کی محتاج ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کے غلام ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں بہت کچھ ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک دشمن ہے جو شیطان کہلاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ ہماری زندگی میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے۔ سو میں اس دھرتی کے سب خوش و خرم لوگوں میں سے ایک ہونا چاہتی ہوں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ہر وقت ہر جگہ کھلکھلانے کی اور اچھلنے کودنے اور تالیاں بجانے کی ضرورت ہے، بلکہ میں اپنی زندگی میں پرسکون خوشی کو ہر وقت محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں نے لمبا سفر طے کیا ہے، کیونکہ سچ کہوں تو ایسا وقت بھی تھا جب میں زیادہ خوش نہیں تھی، اور میں کہوں گی کہ لمبے عرصے تک میں خوش نہیں ہو پائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا بچپن بہت ہی مشکل رہا، اور میری پہلی شادی مشکل رہی، اور یوں لگتا تھا کہ میرے آس پاس کا ہر شخص بالآخر مجھے تنہا ہی چھوڑ جاتا ہے، یا مجھے دھوکہ دے جاتا ہے، یا میرے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ایک بہت ہی ناخوش شخصیت بن گئی، اور خدا نے مجھے ان سالوں میں چند باتیں سمجھائیں جنہیں میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ اور ویبسٹر کی 1828 کی ڈکشنری میں خوش رہنے یا خوشی کا مطلب ایسے ماحول میں ہونا ہے جہاں آپ کے دل منظور احساسات آپ کی ملکیت کی تمام اچھی چیزوں کے ہمراہ ہوں۔ خوشی کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک شخص خوش ہو سکتا ہے یا بہت خوش ہو سکتا ہے۔ وہ واحد شخص جو واقعتاً اور مسلسل طور پر خوش رہ سکتا ہے وہ ہے جو ذہنی طور پر اطمینان میں ہے اور خدا کی مہربانی کے سائے میں جیتا ہے۔ اور پھر خوشی یا لطف کے معنی ہیں بھلائی کے حصول کی امید کا جذبہ یا اس کے لیے پرجوش ہونا، اور ہم آج اس پر کھل کر بات چیت کریں گے۔ سو میں چاہتی ہوں کہ آج آپ خود سے پوچھیں کہ آج کے دن سے آپ کی کیا توقع ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو میں نہیں جانتی، میں بس انتظار کروں گی اور دیکھوں گی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں آج کے دن کچھ برا ہونے کی توقع کر رہی ہوں، کیونکہ ایسا ہی ہر روز ہوتا ہے۔ جینے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، میں بھی ایسا ہی سوچا کرتی تھی۔ میری زندگی میں بہت سی بری باتیں پیش آئیں اور میں کسی بھی اچھی بات کے ہونے کی امید نہ رکھتی، کیونکہ میں خوفزدہ تھی کہ اس سے مایوسی پیدا ہوگی۔ لیکن خوشی زندگی میں اچھی باتوں کی امید رکھنے سے آتی ہے، اور دیکھا جائے تو امید کی تعریف بھی یہی ہے۔ جب بائبل کہتی ہے کہ ہمیں امید سے بھرے رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مقصد کے تحت کچھ اچھا ہونے کی توقع رکھنی ہے، کہ کسی بھی لمحے ہماری زندگی میں کچھ بھلا ہونے والا ہے، اور اس امید کا منبع یہ سچائی ہے کہ خدا بھلا ہے۔ سو آپ زندگی سے کیا توقع کرتے ہیں؟ پہلی چیز جس پر ہم بات کر سکتے ہیں رومیو 15:13 ہے، اور یہ ہمارے پہلے نقطے کی بنیاد ہوگی۔ میں آپ سے اس بارے میں
बात करना चाहती हूँ कि आप कैसे अपनी खुशी में इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद का खुदा आपको सारी खुशी और इत्मीनान से भरा हुआ ईमान बख्शे। हमारी खुशी का इन्हिसार बड़ी हद तक इस पर है कि हम क्या ईमान रखते हैं या अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने माजी के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, मैं लंबे अरसे तक ये सोचती रही कि मैं अपने माजी पर कभी गालिब ना आ सकूंगी, और इस बात ने मेरी खुशी को लंबे अरसे तक मुझसे दूर रखा। मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता था, मेरी राय अपने बारे में अच्छी नहीं थी, सो इस बात ने मेरी खुशी चुरा ली। आप अपने मुतालिक लंबे अरसे तक मुस्तकबिल के बारे में क्या मानते आए हैं? मेरा तो ये मानना था कि मेरा मुस्तकबिल कभी अच्छा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि मेरे बाप ने मेरे साथ ज्यादती की और मैंने हमेशा घिसी पिटी और इस्तेमाल शुदा जिंदगी का तस्वुर किया। लेकिन मेरी सोच गलत थी। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सोच रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वही सच है। धोखे का मतलब है झूठ पर यकीन करना। और जानते हैं, आज दुनिया में बहुत से लोग धोखे में हैं क्योंकि उनकी सोच की बुनियाद दुनिया का नजरिया है, बजाय इसके कि वो अपनी सोच की बुनियाद खुदा के कलाम को बनाएं। हमें खुदा के कलाम को सीखने की और फिर उससे इत्तेफाक करने की जरूरत है, ना कि अपनी सोच और अपने एहसासात को खुद पर हुक्मरानी करने देने की। सो हम ईमान पर बात करेंगे। खुदा के कलाम की बातों पर ईमान रखें जो वो आपके और आपकी जिंदगी के बारे में कहता है, भले ही वो आपको फिलहाल होती नजर नहीं आ रही। खुदा के हिसाब से हम पहले ईमान रखते हैं और फिर अपने ईमान के मुताबिक पाते हैं। दुनिया में हमारे ईमान की बुनियाद उमूमन उस पर होती है जो हमारे पास है। लेकिन मैंने सीखा कि भले ही मैं बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही हूँ, खुदा का कलाम मुझसे वादा करता है कि वो उन सब हालात को लेकर उन्हें मेरी भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। जी, आप में से आज अगर कोई मसाइल का शिकार होकर ये सोचता है कि अब मेरे खुश रहने की कोई राह नहीं है क्योंकि मैं इस मसले का शिकार हूँ, आप आज ही अपनी सोच को बदल कर ये कह सकते हैं कि मैं मसले का शिकार तो हूँ, लेकिन रोमियो 8:28 के मुताबिक मेरा ईमान है कि खुदा हर एक बात में से मेरे लिए भलाई को पैदा करता है जब तक मैं उससे मोहब्बत रखती हूँ और उसकी मर्जी को चाहती हूँ। वहाँ ये नहीं लिखा कि सब चीजें भली हैं, बल्कि चूंकि खुदा भला है और वो नामुमकिनात को अंजाम दे सकता है और वो आपकी जिंदगी में होने वाली नामुमकिनात को मुमकिन में बदल सकता है और आपके लिए भलाई पैदा कर सकता है। खुशी की कोई उम्मीद नहीं। जब तक आप खुद के साथ मामला तय नहीं करते, आप अपने बारे में क्या ईमान रखते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपसे प्यार करता है? क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपसे खुश है? देखें, अब ये बात है जो कि मुश्किल है। ज्यादातर लोग इस पर यह नहीं कहना चाहेंगे कि हाँ, मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा मुझसे खुश है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कामिल नहीं हैं। देखें, खुदा हमसे बेगर्ज मोहब्बत करता है। उसकी बुनियाद हमारे अमाल नहीं है, बल्कि उसकी पहचान है। मैं अपने मुतालिक हर तरह की बुरी बातों को मानती थी, लेकिन अब मैंने खुदा के कहने पर ईमान रखना सीख लिया है। और अगर आप कलाम को पढ़ें तो मेरा मतलब आप कीमती हैं, बाबरकत हैं, आपको अता किया गया है, आप अहमियत रखते हैं, आपकी कदर कीमत है। खुदा का आपके लिए दुनिया में एक मकसद है। आप खूबसूरत हैं या जाजिबे नजर हैं, जो कोई भी आप हैं, अगर आप अपना मवाजना बाकी लोगों के साथ करना शुरू कर देंगे तो शायद आपको लगे कि ऐसा नहीं है। लेकिन देखें, हमें खुद का किसी और के साथ मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और हर एक चीज जो खुदा ने बनाई भली है। जब उसने सब कुछ बना लिया तो उसने उस सब पर निगाह की और उसने कहा कि अच्छा है, और उसने एक दिन को आराम के लिए मुकर्रर किया और 7वें दिन आराम किया। 2 करंथियों 5:17 में लिखा है, अगर कोई मसीह में है, क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप मसीह पर ईमान रखते हैं? अगर रखते हैं तो ये माना जाता है कि आप उसमें हैं और वो आप में है। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नहीं हो गई। अब मैं इसकी तशरीह कुछ यूं करना चाहूंगी कि हर एक चीज में एक नया इम्कान पैदा होता है। जिस लम्हे आप बचाए जाते हैं, हो सकता है तब आपके रवैये में तब्दीली ना आए, आपके जाहिर में तब्दीली ना आए, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम पर चलते रहेंगे, आप उसके कलाम को पढ़ते रहेंगे और उसके कलाम को सीखते रहेंगे और उस पर अपनी जिंदगी में अमल करेंगे,
तो आहिस्ता आहिस्ता आप में तब्दीली आ जाएगी। मैं कहना चाहूंगी कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो बिल्कुल नई मिट्टी बन जाते हैं, और अगर हम खुदा के हाथ में लचकदार और नरम बने रहेंगे और अपनी सोच के बजाय खुदा के हिसाब से चलते रहेंगे, तो हम जानेंगे कि हमारे पास एक बिल्कुल नई जिंदगी है। इसमें कुछ देर लग सकती है, दर हकीकत ना सिर्फ इसमें देर लग सकती है, बल्कि खुदा हमें जलाल के एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक बदलेगा। खुदा हमें तामीर कर रहा है। क्या आपने कभी ख्याल किया कि यसु पेशे का बढ़ई था? बढ़ई चीजों को बनाते हैं, और इब्रानियों 3:4 में लिखा है, चुनाचा हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। अब सुने, हम सब मसीह में कामिल हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कामिल बनने का अमल रोज बरोज जारी है। हमें मसीह में खुदा की रास्तबाजी ठहराया गया है। क्या आप इसे मान सकते हैं? क्या आज आप ये ईमान रखते हैं कि आप खुदा में रास्त हैं? इसलिए नहीं कि आप सब कुछ रास्ती से करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यीशु ने सब कुछ रास्ती से किया, और खुदा जो बाप है आपको उसमें देखता है। कि आप इसे समझिए, ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने बारे में सही एहसास रखें और गलत ना समझें। और देखें, ये किसी भी किस्म की मजहबी और शरई सोच के खिलाफ है, क्योंकि शरई या मजहबी सोच बुनियादी तौर पर हमें ये तालीम देती है कि हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम बेचारे गरीब गुनहगार हैं और हमारी कोई कदर और अहमियत नहीं है, और मसीह से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप उसको बतौर खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और आप उसमें होते और वो आप में, 2 कुरिन्थियों 5:21, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। क्या आपको इसकी समझ आई? मैं इसे दोहराती हूँ कि जो गुनाह से वाकिफ ना था वही यीशु हमारे वास्ते गुनाह ठहरा। उसने हमारे सब गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे वास्ते गुनाह ठहरा ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। खुदा आपको देखता है। एक और तर्जुमे में लिखा है, वो आप पर बतौर रास्तबाज नजर करता है, क्योंकि वो आपको मसीह में देखता है। मुझे ये नहीं पता कि आपको कैसे बताऊं कि मुझे इसको समझने में कितनी देर लगी। मैंने बार बार इस पर गौर किया जब तक कि मुझ पर यह मुकाशफा जाहिर नहीं हुआ। देखें, मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ मालूमात की जरूरत है, मुझे लगता है हमें मुकाशफे की जरूरत है। बातों को हकीकी रंग में सामने आने की जरूरत है। ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इसे हमसे छीन ना सके। और मैं ये जानती हूँ कि मैं गलतियां करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी गलतियां करते हैं, और गलतियां हम सब से ही हो जाया करती हैं। लेकिन खुदा फिर भी हमें रास्तबाज की हैसियत से देखता है, क्योंकि वो हमारे दिल को देखता है। खुदा ऐसा खुदा है जो हमारे दिल को देखता है। वो सिर्फ यही नहीं देखता कि हम क्या करते हैं, बल्कि वो हमारे दिल को देखता है। यशायाह 61:10 में लिखा है, मैं खुदावन से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी रूह मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। उसने रास्तबाजी की खिलत से मुझे मुलव्विस किया। उस खिलत को लेकर अपने इर्द गिर्द बांध लीजिए, जैसे दुल्हा सहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना सिंगार करती है। आपको पता है, आप एहसास जुर्म को खैर बात कह सकते हैं कि अब मैं एहसास जुर्म और शर्मिंदगी में मुब्तला नहीं रहूंगी। आपको पता है ये मेरा मसला था, और यकीनन आप में से बहुत सोका भी होगा। मैं बच्ची ही थी जब मेरे वालिद ने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया, और मैं कुछ ना समझती थी। इब्लीस से मुझे कायल कर लिया कि वो मेरी ही गलती थी, जबकि ऐसा हरगिज ना था। मेरा बाप एक समझदार शख्स था और उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन किसी न किसी तरह मुझे लगा कि वो मेरी गलती थी, और इसलिए भी क्योंकि उसने मुझसे हमेशा यही कहा कि इस बात को राज रखना है और माँ को कभी भी इसका पता न चले। और इसके साथ ही वो मुझसे कहते कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो बस इसलिए है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि अगर वो मेरे लिए अच्छा था तो इस बात को छुपाने का मकसद क्या था। सो ये बात मेरे लिए बड़ी उलझन का सबब थी। मुझे एहसास था, मैं जानती थी कि ये गलत है, भले वो मुझसे कहते रहें कि ये सही है, और मुझे लगा कि मेरे साथ ही कोई ना कोई मसला है। अगर मेरे वालिद मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहते हैं तो मेरे साथ क्या मसला है। और फिर मेरे दिमाग में वो ना रुकने वाला रिकॉर्ड चलने लगा जो सालों तक चलता रहा कि मेरे साथ क्या मसला है, मेरे साथ क्या मसला है, मेरे साथ क्या मसला है। क्यों, क्या आप में से किसी के कानों में ये रिकॉर्ड बजता है कि मेरे साथ क्या मसला है, मेरे साथ क्या मसला है?
اور میں خود کا موازنہ باقی لوگوں سے کرتی اور ہمیشہ کچھ ایسا بننے کی کوشش کرتی جو میں نہیں تھی، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آزاد کیا کہ وہ شخصیت بن سکوں جس کے لیے اس نے مجھے تخلیق کیا۔ وہ آپ کے لیے بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ اس احساس جرم کو آپ خیر بات کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو راست بازی کی اس خلت کو یا اس بختر کو پہننا ہوگا۔ افسیو 6 باب میں ایک روحانی جنگ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے لڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں لڑنی، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہمارا ایک دشمن ہے، اور لکھا ہے خدا نے ہمیں ہتھیاروں سے لیس کیا ہے، اور ہتھیار ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں ان سب ہتھیاروں کو باندھ لینا ہے، اور باندھ لینا ایک ایسا کام ہے جو ہم ایمان سے کرتے ہیں۔ اب یہ ہتھیار کوئی ایسی چیز نہیں جسے بس میں اٹھا کر باندھ لوں، بلکہ میں اسے ایمان کے ساتھ باندھ سکتی ہوں، اور وہ ہتھیار سچائی کا کمر بند ہے۔ لکھا ہے سچائی کے کمر بند کو باندھ لو، اور کلام سچائی ہے، اور جب آپ میدان جنگ میں ہیں تو سچائی کی کمر بند کو اور بھی مضبوطی سے باندھنا ہے، کیونکہ شیطان اسے چرانے کی کوشش کرے گا۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپڑ لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے دعا میں منت کرتے رہو۔ افسیو 6 میں آپ اس کا بغور مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ راست بازی ہمارے لیے پناہ گاہ ہے جو دشمن کو دور رکھتی ہے تاکہ ہماری زندگی پر قبضہ نہ کر سکے۔ ایک اور بات جس پر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں مسا کیا ہے۔ شاید آپ کو مسا لفظ کا مطلب نہ پتا ہو کہ آخر لفظ مسا کا کیا مطلب ہے، لیکن خدا کے مسا کا یہ مطلب ہے کہ آپ پاک روح کے ساتھ مسا کیے گئے ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے، وہ سب کرنے کی طاقت ہے جو خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ در حقیقت بائبل کہتی ہے کہ جب آپ پر مسا ہے تو یہ مسا آپ کو سکھاتا رہتا ہے، اور آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو سکھائے۔ اور اب اس قسم کے سکھانے کی بات نہیں کی گئی، خدا نے استادوں کو کھڑا کیا ہے، جیسا کہ خدمت کے 5 توڑوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مشورے کے لیے دوسروں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کا یہ ایمان ہو کہ آپ خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں، اور آپ کا یہ ایمان ہو کہ آپ کو پاک روح کی رہنمائی حاصل ہے۔ اور میں تصور کر رہی ہوں کہ آپ میں سے کچھ تو ابھی سے ہی اپنے بارے میں پہلے سے ذرا بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ ایسا تب نہیں تھا جب آپ نے یہ پروگرام لگایا تھا، اور دیکھیں ابھی یہ باقی ہے۔ سو آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے بے غرض محبت کرتا ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اس میں مسیح کے خون کے وسیلے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو مسا کیا ہے اور اس کا آپ کی زندگی کے لیے ایک اچھا منصوبہ ہے۔ اب دیکھیں 2 کرنتھیوں 4:13 میں لکھا ہے کچھ ایسا جو کہ خاص ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر غور کریں۔ اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے ماضی، اپنے بچوں، اپنی شادی، اپنے اخراجات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس کبھی کوئی پیسہ نہیں ہوگا، اب بھی ہمارے پاس تھوڑا بہت پیسہ آنے لگتا ہے تو دشمن اسے ہم سے چھین لیتا ہے، اور یہی میں بھی کہا کرتی تھی کہ ہم کبھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ نئی کار خرید سکیں، ہم کبھی اپنا گھر نہیں بنا پائیں گے۔ ہمیں وہ نہیں کہنا جو حالات کہتے ہیں، بلکہ وہ کہنا ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں، جب تک ہم اسے کلام کا سہارا دے سکتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں 4:13 جس کی بابت لکھا ہے میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا چونکہ ہم میں بھی وہی ایمان کی روح ہے، ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہمیں خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنے منہ سے بولیں۔ الفاظ میں قدرت ہے، سو اپنی زندگی میں مستقبل کے متعلق بری اور منفی باتیں کہنا چھوڑ دیں۔ ایسا ہرگز نہ کہیں میں کبھی اپنے ماضی پر غالب نہیں آ پاؤں گی، ایسا نہ کہیں میں کبھی اس شخص کو معاف نہیں کر سکتی، میں انہیں معاف نہیں کر سکتی، یہ بہت مشکل ہے، مجھے کام پر کبھی ترقی نہیں ملے گی، میرے پاس کبھی کوئی پیسہ نہیں ہوگا۔ اپنے متعلق کبھی کچھ برا مت کہیں، صرف اچھی باتیں کہیں، کیونکہ خدا کا آپ کے لیے یہی منصوبہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان منصوبوں سے واقف ہوں جو میں تیرے لیے رکھتا ہوں، امید اور روشن مستقبل کے منصوبے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھلائی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ در حقیقت یرمیہ 29:11 میں لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، امید اور روشن مستقبل کے خیالات۔ اور افسیوں 2:10 کو سنیں، ایمپلیفائڈ ترجمے میں لکھا ہے کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور اس کے تخلیق کردہ ہیں۔ آپ کوئی غلطی نہیں ہے،
خدا نے آپ کو آپ کی ماں کے بطن میں اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے تخلیق ہوئے جن کو پہلے سے خدا نے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا، تاکہ ہم ان راہوں پر چل سکیں جو اس نے پہلے سے تیار کر رکھی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا، کہ ہمیں اس پر چلنا چاہیے۔ اب ذرا سنیں، وہ اچھی زندگی گزاریں، جی وہ اچھی زندگی جو اس نے ہمارے لیے پہلے سے تیار کر رکھی ہے۔ اب زبور 27 کی 13-14 بھی کمال کی آیت ہے۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ آپ کو اچھا لگا؟ کیا کمال کی بات ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے جلال کو دیکھوں گا۔ مجھے مثبت لوگوں کی صحبت میں رہنا بہت پسند ہے، اور ایسے لوگ جو کہ خدا کے کلام کو بولیں بجائے اپنی حالات کی منفی زبان بولنے کے۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ جی ہاں، خداوند کی آس رکھیں، میں نے پہلے ہی اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایمان رکھیں کہ خدا آپ سے بے غرض محبت کرتا ہے۔ ایمان رکھیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوئے اور ہر نئے دن کے لیے خدا کا رحم نیا ہے۔ ایمان رکھیں کہ خدا آپ کی آواز کو سن سکتا ہے اور آپ کو پاک روح کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ ایمان رکھیں کہ خدا سنتا ہے اور آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ مجھے دعا سے محبت ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے جانا ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں وہ سب نہ دے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ہماری ضرورت کی ہر ایک چیز دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہمارے وقت کے حساب سے نہ کرے، لیکن وہ سب کچھ اپنے مقررہ وقت پر کرتا ہے۔ دعا بے حد قدرت رکھتی ہے۔ ایمان رکھیں کہ آپ روز بروز بدل رہے ہیں۔ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ در حقیقت بائبل بتاتی ہے جب تک ہم ایمان رکھے ہوئے ہیں خدا کام کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی شادی کے لیے، بچوں کے لیے، یا جس بھی بات کے لیے، اگر آپ صحیح بات کے لیے ایمان رکھتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی کے اس معاملے میں کام کر رہا ہے۔ ایک خوشحال مسیحی ہونے کا راز ہے ایمان رکھنا۔ دوسرا کرنتھیوں 4:13، میں ایمان لایا اور بولا، پس ہمارے پاس بھی ایمان کی وہی روح ہے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں۔ میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس قسم کی باتیں اپنے لیے اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ میں ہر وقت لوگوں سے کہتی ہوں کہ ایک بہت برا کام جو آپ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ اپنے بارے میں بری باتیں اپنے منہ سے نکالتے رہنا۔ اب دوسرا طریقہ جس سے ہم اپنی خوشی میں اضافہ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ کیا آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ اس کا آغاز آج کر کے اختتام کل کریں گے، اور اس کے ساتھ چند اور باتوں کو بھی دیکھیں گے۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ پولوس نے کہا اس نے ہر حال میں خوش رہنا سیکھا ہے، چاہے وہ جس بھی حال میں ہو۔ اور دیکھیں، مجھے لگتا ہے پولوس اس لیے ایسا کہہ پایا کیونکہ وہ ان تمام دوسری چیزوں سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خدا سے پیار کرتا ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ اس میں راست باز ہے اور اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور جانتا تھا کہ خدا اسے بے غرض محبت رکھتا ہے اور خدا کا اس کی زندگی کے لیے اچھا منصوبہ ہے۔ اس لیے وہ ایمان رکھتا تھا کہ وہ ہر حال میں خوش رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے خدا اس سے اس کے لیے بھلائی کو پیدا کرے گا۔ اس نے کہا میں نے پست ہونا بھی سیکھا ہے اور بڑھنا بھی سیکھا ہے۔ اس نے ہر ایک حالت میں اور ہر بات میں، یعنی سیر ہونے کی حالت میں رہنا سیکھا اور بھوکا ہونے کی حالت میں بھی رہنا سیکھا، اور ہم بھی اپنے حالات پر غور نہ کرتے ہوئے خوش رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ میں اسے دہراتی ہوں، اگر ہم اپنی خوشی کی بنیاد اپنے موجودہ حالات پر رکھنا چھوڑ دیں تو ہم ہر حال میں خوش رہ سکتے ہیں۔ آج کے دن کو بیتے ہوئے کل کی فکر میں یا آنے والی کل کی فکر میں ضائع مت کریں، انہیں خدا کے ہاتھ میں دیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے وہ ٹھیک نہ کر سکے، اور آج کے دن کی طاقت اس میں ضائع کرنے کے بجائے آج کے دن کی ساری توانائی آج ہی کو دیں، اپنی زندگی کو آج ہی کے لیے جئیں۔ اور میں بھی اس بات کو زیادہ سے زیادہ سیکھ رہی ہوں، اور ہم سیکھتے رہتے ہیں، چاہے ہمیں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے کتنا ہی وقت گزر جائے، ہم ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں۔ اور میں اب بھی ایک مسئلے میں ہوں، بہت سے لوگوں کی طرح، اور میں نے اس ہفتے میں مختلف لوگوں سے کہا ہے جن سے میں اس بارے میں بات کر رہی ہوں کہ آج میرے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اور جانتے ہیں، میں
روز بروز اسے تجربے سے معلوم کر رہی ہوں، اور میں آپ کو اس مقام پر یہ بتا سکتی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک چیز بدل کر بہت اچھی ہو جانے والی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ اس تعلیم کو آج کی اس 25 منٹ میں جتنا سیکھ سکتے تھے سیکھ چکے۔